سب جانتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، کس کس کی تصویریں پھینکی گئیں، لیکن آپ کی اس ویو سے کہ آپ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، بلاول صاحب اور پارٹی اگری کرتی ہے یا صرف آپ اعتزاز احسن کا اکیلے کا ویو ہے یہ؟ نہیں، میں تو احتیاط کی بات ہی کر سکتا ہوں نا، محتاط کرنے کی بات ہی کر سکوں گا. باقی جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے، میں اس کا پابند ہوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پارٹی کے فیصلے سے ہٹ کے بات کروں گا. نہیں پر نہیں، لیکن میں میری یہ تو پوچھ رہا ہوں سر، جب آپ نے یہ بات کہی کہ اعتبار نہیں کرنا، تو کیا پارٹی بلاول صاحب نے آپ سے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، یا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اعتزاز صاحب پی ایم ایل این مسلم لیگ نون بدل گئی ہے، اب وہ ایک نظریاتی پارٹی ہو گئی؟ نظریاتی پارٹی تو وہ کب بنے گی؟ لیکن وہ کیا بات ہوئی ہے بلاول صاحب کی میری یا پارٹی کے اندر، وہ تو میں بتانے کو تیار نہیں ہوں، نہ ہی بتانی چاہیے کسی کو. وہ ہماری اپنی بات ہے. میں اپنی رائے ویسے دے رہا ہوں کہ جو تجربہ ہے میرا، اور میرا تجربہ 50 سال کی سیاست کا تجربہ ہے. 1964 میں سب سے پہلی دفعہ میں گرفتار ہوا تھا، اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج کا تھا. تو آپ حساب لگا لیں کتنا عرصہ ہو گیا، کچھ 52-54 سال ہو گئے بالکل ٹھیک صرف کہہ رہے ہیں سر. سیاست. تو مجھے یہ بتائیں پھر آپ نے مولانا صاحب کے دھرنے کے بارے میں اس وقت کہا، دیکھیں اب بات تو یہی ہو رہی ہے کہ دو پارٹیاں بیٹھیں گی، ایک اے پی سی ہوگی، حکومت کو گرانے کا طریقہ کار ہوگا. اگر ظاہر ہے اتنی لمبی آپ کی پولیٹیکل سٹرگل رہی ہے، آپ کی پارٹی -1 پہ یقین نہیں رکھتی، آپ کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت گرانے پر یقین نہیں رکھتی، اور آپ لوگ دھرنے پر یقین نہیں رکھتے، پھر حکومت کیسے گرائیں گے اگر گرانی پڑ گئی تو؟ نہیں، حکومت گرانی تو کوئی مطلب ہے ہمارا، ہم نے قسم تو نہیں اٹھا رکھی ہوئی. ہم تو چاہتے ہیں حکومت اچھی چلے، بہتر چلے، پاکستان کے لیے چلے. اگر پاکستان کے لیے نہیں چلتی، اگر پنجاب اور سندھ میں نفاق ڈالتی ہے اور جھگڑا ڈالتی ہے، سندھ کے ساتھ اگر یہ امتیازی سلوک ختم نہیں کرتی، تو پھر ہم کوئی اقدام لینے کو کیا اقدام لیں گے اعتزاز صاحب گرانے کے لیے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کی یہ تو بات ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم کوئی اقدام لیں گے. اس کو گرانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آج سے پہلے تو حکومتیں کم از کم، جب سے مارشل لاء ختم ہوا 2008 سے، لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لانگ مارچ کیے ہیں، دھرنے دیے ہیں، حکومتیں نہیں گری. آپ کس طرح حکومت گرائیں گے؟ کوئی فارمولا، کوئی دماغ میں یہ کانسیپٹ تو ہوگا کہ کیسے گرائیں گے؟ بھائی صاحب، ہم نے حکومت گرائی تھی. ہم نے حکومت پرویز مشرف کی، صدر بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، اس کی وردی بھی اتری تھی اور وہ کرسی سے بھی محروم ہوا تھا. اور اگلی گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا تھا اور ججوں کو بحال کر لیا تھا، تو اس لیے ہمیں کوئی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. لیکن سر یہ میں تو پوری جمہوری چیز، حکومتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جمہوری حکومت، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئے، میاں صاحب لانگ مارچ لے کر آئے، بڑی بہت ہوا، گیلانی صاحب کو سزا ہو گئی. حکومت نے پھر بھی پارٹی نے، جو اس وقت کی میجورٹی پارٹی تھی، اس نے 5 سال پورے کیے، وزیر اعظم چلا گیا. میاں صاحب آئے، عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے، آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب بھی باہر نکلے تھے 2017 میں. پھر بھی حکومت نے اپنے 5 سال اس پارٹی نے مکمل کیے، وزیر اعظم بدل گیا. آپ حکومت کیسے گرائیں گے؟ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ فی الحال تو پچھلے 10 سال میں ایسی مثال 12 سال میں نہیں ملی. آپ لوگ، مولانا صاحب دھرنا لے کر آئے، حکومت نے گری، کیسے گرائیں گے؟ ابھی تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ حکومت کو گرانا ہی ہے. یہ آل پارٹیز کانفرنس میں دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے اور کیا وہ پروگرام بناتے ہیں، اور کیا وہ پروگرام ہے بھی کوئی کارآمد اور ایفیکٹو پروگرام ہے کہ صرف مولانا صاحب کا دھرنا ہی ہے جو 3 اضلاع کے چند پٹھانوں سے پہ مبنی تھا، ذوب کے پٹھان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے پٹھان اور بنو کے پٹھان. ان کے علاوہ نہ کوہاٹ کا کوئی پٹھان تھا، نہ پشاور کا، نہ سوات کا، نہ مردان کا، نہ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ایک لمیٹڈ سا دھرنا تھا مولانا صاحب کا، پر لیکن ہاں. سر اور وہ لیے پھرے تھے اس کو ادھر ادھر، اور ان کو اجازت ملتی رہی تھی پھرنے کی، لائٹر کرنے کی. تو اس لیے وہ چلتے پھرتے رہے، چلتے پھرتے ہی وہ چلے بھی گئے. سر لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا اعتزاز صاحب، نواز شریف کا باہر جانا عمران خان حکومت کی ضمانت ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب دھرنا لے کر آئے تو مولانا جتھا لے کر اسلام آباد آئے نواز شریف کو آزاد کروانے، وہ انہوں نے کروا لیا.
تو اگر یہ بات میں آپ کی مان لوں کہ آپ کا سیاسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت کا دھرنا صرف میاں صاحب کی کوئی ارینجمنٹ، کوئی ڈیل، کوئی اس چیز کے لیے تھا، وہ ڈیل تو ان کو مل چکی ہے، پھر مسلم لیگ نون کیوں اے پی سی میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے گی اور حکومت گرانے کی بات کرے گی؟ مجھے تو امکان ہے کہ نہیں آئے گی اے پی سی میں بیٹھے گی، میرا تو نہیں خیال. اور بلاول، چیئرمین بلاول نے آج بڑے گگلی ماری ہے یا دوسرا پھینکا ہے اس میں کہ جی نواز شریف آئیں تو بات بنے گی. نواز شریف تو میرے خیال میں نہیں آئیں گے، اور یہی چیئرمین بلاول کا منشا ہے کہ ہمیں پتہ تو لگے ان کی نیت کیا ہے. یہ جب چاہتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں یہ بجٹ کی بات کرتے ہیں، اسمبلی کی بات کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسمبلی میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ 140-50 آدمی پورے کریں گے، یہ 119 انہوں نے نہیں پورے کیے، جو آسان طریقہ تھا گورنمنٹ کو ہٹانے کا. تو ان کے بڑے بڑے لیڈر رانا تنویر جیسے نہیں آئے، اور بجٹ کے لیے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم ہر سب سے آسان آئینی طریقہ تو یہی ہے کہ بجٹ میں ڈیفیٹ کر دیں، ورنہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو اس میں تو آپ کو 172 ووٹ دکھانے پڑیں گے. یہاں آپ کو جتنی بھی اکثریت موجود ہے ہال میں اس وقت ان کی اکثریت دکھانی ہے، اور اگر 179 موجود تھے تو 140 دکھانے تھے. اس وقت تو انہوں نے کیا نہیں. تو یہ انہوں نے دو ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. ایک ٹیم ہے جو چلا رہی ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور عمران خان کو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کرو تو اس کا مطلب تو ہوا کہ مارشل لاء لگا دو. سر 2 دفعہ وزرائے اعظم گرفتار ہوئے ہیں، ایک دفعہ شہید بھٹو اور ایک دفعہ نواز شریف، دونوں دفعہ مارشل لاء لگائے. تو یہ تو اس قسم کی باتیں کرنے کی تو ایسی بات کرتے ہیں، اور عمل میں ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی. میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ضمانت دے رکھی ہے میاں صاحب نے نواز شریف عمران خان کی حکومت کی دیر پا ہونے کی اور میعاد پوری کرنے کی ضمانت ہی میاں نواز شریف نے دے رکھی ہے، اور ان کی پارٹی وہی باجا بجا رہی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے باجا بجانا. صاحب تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون قابل اعتبار نہیں، وہ نہیں آئیں گے. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اے پی سی میں نہیں آئیں گے، آپ کو نہیں لگتا، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے حکومت کی ضمانت دی ہوئی ہے 5 سال پورے کرنے کی. اگر یہ سب ہے تو یہ بلاول صاحب کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ یہ آپ ان کو چیخ کے بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، کیا وہ آپ سے ایگری کرتے ہیں یا ان کا ویو ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ وہ تو بار بار کہتے ہیں میاں شہباز شریف بیمار ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہوں گے تو اے پی سی ہوگی. بلاول صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہ تو بلاول صاحب سے ہی آپ پوچھ لیتے لیں تو بہتر ہے. میں اس کا اندازہ کیوں لگاؤں، اور کہ یہ میرا سلسلہ تو نہیں ہے کہ میں اندازہ لگاؤں. میں تو آپ کو اپنی سٹ کے دل سے رائے بتا سکتا ہوں کہ جو پارٹی آپ کے ساتھ سی او ڈی کرتی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کرتی ہے، اور 10 مہینے کے بعد وہ میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے اور چیف جسٹس کے روبرو چلی جاتی ہے، جو پارٹی آپ کی زبان کاٹتی ہے جب آپ اس کے قیدی ہوتے ہیں، جو جماعت آپ کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہے، اور وہ پارٹی جو کہ ہر وعدے کی نفی کرتی ہے، وہ اس کے وہ ساتھ اب کس طرح ان پہ اعتماد یا اعتبار کیا سر جا تو یہ سکتا. سمجھائیں نا ہم ساروں کو کہ بلاول صاحب کس طرح اعتماد اور اعتبار کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں نے پارٹی نے جواب دینا نا، آپ تو اس میٹنگ میں بھی موجود تھے. اگر یہ سارا معاملہ موجود ہے جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر کیا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک طرف بیانات یہ آ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا وفد جا کے بلاول صاحب سے ملتا ہے، اس میں روڈ میپس طے ہوتے ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، سب کہتے ہیں ہم جی اکٹھے چلیں گے. صاحب کہہ رہے ہیں بالکل نہیں چلیں گے. اس کی کوئی دیکھیں چیئرمین بلاول کی اور ذرا مجبوریاں ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ حسب مراتب جو بات کرنی چاہیے ان کو
وہ اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں، کہ وہ احتیاط سے اور احترام سے، وہ خود بھی وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ اس طرح کریں. سر لیکن ہم دو لوگ ہزار سترہ میں معافی چاہتا ہوں سر، پارٹی کے ہیڈ ہی تھے. 2018 کے الیکشن میں زرداری صاحب نے ان کو ناصور کا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کا، بلاول صاحب نے چور کا کہ سارا خاندان کی چوری ثابت ہوگی. سو یہ حسب مراتب تو وہ حسب ذائقہ وقت کے حساب سے بیان تو ہوتے ہیں، اور ہماری پالیٹکس بھی یہی ہے. سو یہ کہنا کہ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، یہ بات غلط ہوگی. وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں. یہ کی ہے یا نہیں کی ہے، اس وقت جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں مناسب ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں. اور یہ میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ ان کی حد تک یہ اتنی سخت لہجہ نہیں استعمال ہونا چاہیے جتنا سخت لہجہ دوسرے یا میرے جیسے لوگ کر سکتے ہیں، جنہوں نے کم از کم 20-25 سال تک آزمایا ہے ان کو. انہوں نے جس طرح یہ چلے گئے تھے سعودی عرب، اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑ کے، نثار علی کو، خواجہ آصف کو، شاہد خاقان عباسی کو، ان کو جیلوں میں چھوڑ کے خود بھاگ گئے تھے اپنا خاندان لے کر. اب ان پھر پر آپ کہیں گے سر ان ساروں کو چھوڑ کے وہ لندن چلے گئے، کیونکہ ان میں سے اکثر جیل میں تھے جب میاں صاحب لندن گئے. اب لندن چلے گئے ہیں، تو ان پہ اعتبار کرنا مطلب شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال بہرحال بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں جو ان پہ اعتبار کرتے ہیں. ورنہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. سر چلے ایک میں بات نے بتائیں تو سر، میری بات سنیں سر، مجھے ایک بات ذرا سمپلیفائی کریں. میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، مریم بی بی ڈیل کی وجہ سے خاموش ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لگتا تو ہے سر، مجھے تو یہی لگتا ہے لگتا تو ہے، خاموشی. بس آپ نے تو ورنہ اس وقت سڑکوں پہ ہوتے، تقریریں کر رہے ہوتے، جلسوں سے خطاب کر رہے ہوتے، جیسے مریم بی بی کر رہی تھی پہلے. وہ باہر نکلی، وہ منڈی باؤدین گئی، وہ سیالکوٹ گئی، وہ جگہ جگہ جا رہی تھیں، اپنا کیس پریزنٹ کر رہی تھی لوگوں کے سامنے. اب صرف خاموشی اور کچھ نہیں ہے. تو اگر ڈیل کر کے گئے تو پھر ڈیل کو وائلیٹ کیوں کریں گے؟ میں اب سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں کہ ان کیس اگر انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کی، کسی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جیل سے باہر نکالیں، ہمیں پاکستان سے باہر نکالیں، وہ آپ لوگوں کی خاطر اس ڈیل کو خراب کیوں کریں گے؟ دیکھیں کاشف، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بہتر موقع کوئی نہیں تھا اس حکومت کو ہلا دینے کا، اور اس کو تقریباً مجبور ہی کر دینے کا کہ یہ استعفیٰ دے دے، جیم دنیا میں ملک کو جیم کر دینے کا. اور تحریک چلا کے، میں نے بھی ایک تحریک چلائی ہے، اور تحریک میں آپ نے دیکھا تھا کہ لاکھوں کیا کروڑوں آدمیوں کو موبلائز کیا تھا. یہ اور گرمیاں تھیں، مئی اور جون کا مہینہ تھا جب ہم نے پہلی لانگ مارچ کی تھی. جون تھی جب لاہور ہم گئے تھے تو مئی کا مہینہ تھا، اور گرمیاں تھیں، سخت تپتی جلتی گرمیاں. گرمی سردی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن نیت سے فرق پڑتا ہے. اگر میاں صاحبان میں یہ نیت ہوتی تو وہ اس وقت کو، اس موقع کو بالکل وہ یقیناً استعمال کر رہے ہوتے. لیکن ان کی نظریں کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور بچانا چاہتے ہیں، وہ کچھ بچنا چاہتے ہیں اور کچھ بچانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس یہ راستہ نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے. اور چیئرمین بلاول نے، میں نے کہا بالکل سیاسی اعتبار سے بہت اچھا بیان دیا ہے کہ میاں صاحب شہباز شریف صاحب آئیں گے تو بات بنے گی اور چلے گی. اب شہباز شریف اگر، کیونکہ پیپلز پارٹی اس میں انیشیٹو لیتی ہے، میں آپ کو بتا دوں باقاعدہ ڈسکس ہوا. یہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جی جی تاکہ یہ ضروری ہے وفاق کے نظریے کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے یہ بے شک لوگوں کو پتہ لگے. یہ بات ضرور ہوئی ہے ہماری، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر ہم نے انیشیٹو لیا میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے پہلے، اور حالانکہ انیشیٹو لینے کو ہمارا بھی دل کرتا ہے، ٹھیک. پر وہ کہیں سندھ اور پنجاب کا جھگڑا نہ بن جائے.
اور وفاق کو اس سے نقصان نہ ہو، اور دوسرے صوبے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے سندھ کے ساتھ ہی چاہے آ کے لگ جائیں، پنجاب کے خلاف ہو جائیں۔ میں پنجابی ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے خلاف اس طرح کی نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ تو ہم اجتناب کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ اگر لیڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ لیڈ لیں، یہ لیڈ لیں تو پھر وفاق کو کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چیئرمین بلاول نے سندھ کو فوج کشی کرا دی پنجاب کے خلاف، چاہے چھوٹا تھا پر بڑا ایڈونچر کر لیا، سندھ چھوٹا تھا پر سندھ نے بڑا ایڈونچر کیا، اور ملٹری ایڈونچر، اور یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بحث ہوئی کہ یہ تفریق نہ آ جائے کہ سندھ پنجاب کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ بہت شکریہ چودھری اعزاز احسن صاحب، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین۔ اعزاز صاحب سے بات یہ کرنی کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہے، اے پی سی ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ بیانات تو آ رہے ہیں، خواہش بھی نظر آ رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی۔ پیپلز پارٹی والے یہ بھی بیان دے رہے ہیں جی یہ تو بجٹ سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اب تو بجٹ بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی مہینہ گزر گیا اور ابھی تک اے پی سی نہیں ہو رہی۔ اعجاز صاحب کا آپ نے نقطہ نظر سنا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مراد سعید صاحب ہوں گے۔ ذرا حکومت کی اور نیب کے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے نیب کو ختم کرنے کی، اس پر بات کرتے ہیں، ساتھ تحریک انصاف کی